السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ میں ایک موقع پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ معراج کے موقع پہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر مسیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، لاسٹ ٹو آیات سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک نے کہا میرے نبی آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، یہ خاص آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور ان کو جبرائیل نہیں لا سکتے تھے، ان کی قوت سے باہر تھی۔ تو یہ اسی معراج کے موقع پہ رکھی ہوئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کو خود یہ آیتیں دوں گا، اور اس کو پڑھ کے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے مجھے میری اپنی بادشاہ کی قسم میں اس کو دوں گا، کمی پیشی اللہ پاک معاف کرے۔ صحیح ہے نا؟ تو اور اس آیت میں کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ایسے مانگ کہ کیا دے اللہ تعالیٰ، گناہ بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، کچھ جان کے کچھ انجانے میں، کچھ ایمانی کمزوری کی وجہ سے، تو ساری معاف کر دے، اور یہ حاجتیں میری پوری کر دے، اور مجھ پہ وہ وزن بھی مت ڈالی اللہ پاک جو میں اٹھا سکتا ہوں، اس کو اور زیادہ بہتر کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے نا، لیکن اس کی لب لباب یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ آیتیں دی تو یہی فرمایا کہ اس کو پڑھ کے میرا بندہ جو مجھ سے مانگا میرے نبی میرے حبیب میں اس کو دوں گا۔ اب یہ آیتیں پڑھیں اور وہ نہ ملے جو ہم مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ پاک کے بندے ہوتے ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، وہ بھی اس لیے پڑھ لیا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے ایمان پہ عمل کرنا نہیں شروع کیا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بس تبلیغ میں نکل جاؤ، سحر روزے لگا لو، چلے لگا لو، ہوئے 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 نمازیں پڑھ لو۔ میں نے بھی نہیں دیکھا کہیں تو ایمانداری کی بات ہو رہی ہے، کہیں تو سچ کی بات ہو رہی ہے، کہیں تو حق کی بات ہو رہی ہو، کہیں تو یہ کہا جا رہا ہو بھائی ایمانداری کرو، بھائی فرض نماز ہے، فرض روزے رکھو، لیکن ایمانداری کرو۔ تو جب یہ عمل نہیں ہو رہے نا، اور ہمارے ہاتھ لوگوں کے حقوق سے رنگے ہوئے ہیں، تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کمی پیشی اللہ پاک معاف کریں، ہر مسئلے کا حل 2 رکعت نماز نفل، بالکل ایسے ہی ہے نا۔ لیکن آج کی وہ 2 رکعت نماز نفل کام نہیں کر رہی، کیونکہ اس 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بعد جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، وہ ہاتھ بڑے ظالم ہیں، وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، وہ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ناپ تو دوسرے کا حق بھی کھا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت تو اچھے پڑھی جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، لیکن وہ ہاتھ بڑے ظالم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی نے جو فرمایا وہ غلط ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایسا سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی تو وہ بولتا ہی نہیں جو اس کا دل چاہے، یہ تو وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ یہ اپنا بھی بولے، لیکن یہ وہ بولتا ہی نہیں جو اس کا دل چاہتا ہے، یہ تو وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، تو وہ 2 رکعت نماز نفل ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں اس 2 رکعت نماز نفل کے اوپر، وہ ہاتھ بڑے ظالم ہیں، ان ہاتھ سے ملاوٹ کی جا رہی ہے، انہی ہاتھوں سے ناپوں میں فرق ڈالا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے۔ اللہ میں ہدایت کی توفیق دے، اور اس میسیج کو فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ میں ایک بات بتاؤں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے اللہ کو اپنی پریشانی بتائیں اور اللہ پاک آپ کو اکیلا چھوڑ دے، ایک مسلمان کو اکیلا چھوڑ دے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ فارورڈ ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔